کرسٹیانو رونالڈو دنیا کے عظیم ترین فٹبالرز میں سے ایک ہے، ایک ایسا شخص جس کا نام پوری دنیا کے اسٹیڈیمز میں گونجتا ہے، جس نے کامیابی کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے تمام مشکلات کو ٹال دیا۔ لیکن گلیمرس زندگی، ٹرافیاں اور شہرت کے پیچھے عزم، قربانی اور عظمت کے انتھک جستجو کی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ آج ہم آپ کو اس کی زندگی کے سفر پر لے جاتے ہیں، مڈرڈ کی گلیوں سے لے کر عالمی سٹیج تک اور اس سے بھی آگے۔ کرسٹیانو رونالڈو 2 سینٹوس فروری 5 1985 کو فنشال، مڈرڈ، پورچگل میں پیدا ہوئے۔ 4 بچوں میں سب سے چھوٹے، رونالڈو کا بچپن آسان نہیں تھا۔ اس کے والد ایک مقامی فٹ بال کلب میں کٹ مین کے طور پر کام کرتے تھے اور اس کی ماں باورچی تھی۔ سینٹو کے محنت کش طبقے کے محلے میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہوئے خاندان مالی طور پر جدوجہد کر رہا تھا۔ چھوٹی عمر سے ہی رونالڈو اپنے خاندان کی مشکلات سے بخوبی واقف تھے، لیکن انہی گلیوں میں اس کے پاؤں میں پھٹی ہوئی گیند کے ساتھ فٹ بال سے اس کی محبت کا آغاز ہوا۔ فٹ بال صرف نوجوان رونالڈو کے لیے ایک کھیل نہیں تھا، بلکہ اپنے حالات کی حدود سے باہر خواب دیکھنے کا ایک طریقہ تھا۔ وہ کھیلنے کے لیے اکثر کھانا چھوڑ دیتا تھا اور یہاں تک کہ اسکول کو بھی۔ اس کی قابلیت ناقابل تردید تھی۔ 8 سال کی عمر میں وہ پہلے ہی میں اپنی جگہ بنا رہا تھا مقامی کلب میں جہاں اس کے والد کام کرتے تھے۔ اس کا جذبہ اور لاگن دینکے کے قبل تھی، لیکن آگے آنے والے چیلنجز بھی تھے۔ صرف 12 سال کی عمر میں رونالڈو نے زندگی بدل دینے والا فیصلہ کیا۔ اس نے لسبن میں اسپورٹنگ سپی کی اکیڈمی میں شامل ہونے کے لیے اپنے خاندان کو پیچھے چھوڑ دیا، ایک ایسا فیصلہ جو اس کے مستقبل کو تشکیل دے گا۔ لیکن یہ اقدام اس کی جدوجہد کے بغیر نہیں تھا۔ ایک نئے شہر میں اکیلے، رونالڈو کو بہت زیادہ دباؤ، گھریلو بیماری اور اپنے پیاروں سے دور رہنے کی تلخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود اس کا عزم قابل دید تھا۔ ہر آنسو، ہر دھچکا صرف خود کو ثابت کرنے کی خواہش میں لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی رونالڈو لسبن میں آباد ہونے لگا، وہ بیمار ہو گیا۔ 15 سال کی عمر میں اسے دل کی بیماری کی تشخیص ہوئی، ایک ایسی حالت جو اس کے فٹ بال کیریئر کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر سکتی تھی۔ ایک نوجوان لڑکے کے لیے جس نے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا، یہ خبر تباہ کن تھی۔ لیکن رونالڈو اور ان کے خاندان نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ کامیاب سرجری سے گزرنے کے بعد وہ چند ہی دنوں میں میدان میں واپس آ گیا، کامیابی کے لیے پہلے سے بھی زیادہ پرعزم تھا۔ رونالڈو کی فٹ بال میں واپسی قابل ذکر سے کم نہیں تھی۔ اس کا ہنر اسپورٹنگ سپی میں کھلا، جہاں وہ کلب کی تاریخ میں انڈر 16، انڈر 17، انڈر 18 بی ٹیم اور ایک ہی سیزن میں پہلی ٹیم کے لیے کھیلنے والے پہلے کھلاڑی بن گیا۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ دنیا نے میڈیرا کے نوجوان لڑکے کا نوٹس لینا شروع کیا۔ اس کی مہارتیں برقی تھیں، اس کی رفتار بے مثال تھی اور کامیابی کی اس کی بھوک ناقابل تسخیر تھی۔ اس کے سفر کے اگلے باب کے لیے سٹیج تیار کیا گیا تھا۔ 2003 میں اسپورٹنگ سپی اور مانچسٹر یونائیٹڈ کے درمیان ایک دوستانہ میچ رونالڈو کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اس کی شاندار کارکردگی نے سر ایلیکس فرگوسن کی نظر پکڑ لی، جنہوں نے اسے مانچسٹر یونائیٹڈ لانے میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا۔ صرف 18 سال کی عمر میں رونالڈو انگلش فٹ بال کی تاریخ کے سب سے مہنگے نوجوان بن گئے، لیکن شہرت اور پیسے کے ساتھ بہت دباؤ آیا۔ پریمیئر لیگ میں کمزور دل والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اور نوجوان پارتگالی کو ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ اس کی منتقلی آسان نہیں تھی۔ رونالڈو کو اکثر اس کے اچھے کردار، اچھے کھیل اور اچھے خیالات کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اس پر شو آف کا لیبل لگایا گیا، ایک ایسا کھلاڑی جس میں مہارت اور ذہانت بہت زیادہ تھی، لیکن رونالڈو پہلے سے کہیں زیادہ محنت کر رہے تھے۔ جم میں اضافی گھنٹے، ٹریننگ گراؤنڈ پر بے شمار مشقیں، وہ اپنے ہیٹرز کو خاموش کرنے اور یہ ثابت کرنے کے لیے پرعزم تھا کہ وہ ایک قابل ذکر کھلاڑی ہے، اور اس نے خود کو ثابت کیا۔ سر ایلیکس فرگوسن کی رہنمائی میں رونالڈو ایک مکمل کھلاڑی میں تبدیل ہو گئے۔ اس نے اپنی صلاحیتوں کا احترام کیا، اپنی فیصلہ سازی کو بہتر بنایا اور اپنے کھیل میں اہداف کا اضافہ کیا۔ جب اس نے 2009 میں مانچسٹر یونائیٹڈ چھوڑا، اس نے 3 پریمیئر لیگ ٹائٹل،
एक चैंपियंस लीग ट्रॉफी और अपना पहला बैलन डी'आर जीत लिया था। रोनाल्डो ने न सिर्फ अपनी सलाहियत को पूरा किया बल्कि वो एक अच्छा खिलाड़ी साबित हुआ। रोनाल्डो की अगली मंजिल रियल मैड्रिड थी, जहां वो फुटबॉल की तारीख के अजीम तरीन खिलाड़ियों में से एक के तौर पर अपना मकाम मजबूत करेंगे। स्पेन में इनका वक्त अफसानवी से कम नहीं था। उसने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ा, मजीद 4 बैलन डी'आर्स जीते और रियल मैड्रिड के हमा वक्त सरे-फहरिस्त स्कोरर बन गए। लियोनेल मेसी के साथ उनकी दुश्मनी ने दुनिया को मोह लिया, दोनों खिलाड़ियों को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉलर ही नहीं था, वो एक आलमी आइकॉन था जिसने लाखों लोगों को अपनी उम्दगी के अनथक जस्तजू से मुतासिर किया। लेकिन रोनाल्डो की जिंदगी सिर्फ फुटबॉल के बारे में नहीं थी। मैदान से बाहर उसने अपने मुनसिफाना चैलेंजों का सामना किया, तनाज़ात, मीडिया की शदीद जांच पड़ताल और शोहरत के दबाव। फिर भी इन सब के जरिए उसने सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाली चीजों पर तवज्जो मरकूज रखी, इसका खानदान, इसकी मीरास और उसकी बेहतरीन बनने की ख्वाहिश। रोनाल्डो हमेशा अपनी कामयाबियों के मजमूए से ज्यादा रहा है। वो एक ऐसा आदमी है जिसने अपनी जड़ों को कभी नहीं खोया, चाहे वो कितनी ही बुलंदी पर चढ़ जाए। जैसे जैसे रोनाल्डो का करियर तैयार हुआ, इसी तरह फुटबॉल की दुनिया में उनका किरदार भी। इसके बाद वो जुवेंटूस और बाद में अल नसर मुंतकिल हुआ। इसने इस सफ़र में नए अब्वाब को निशान जद किया। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसने जहां भी खेला, एक चीज़ बरकरार रही, जीतने की इसकी मुहिम, खेल से इसकी मोहब्बत और खेल पर इसका असर। रोनाल्डो का असर पिच से कहीं ज्यादा फैला हुआ है। वो ख्वाहिशमंद खिलाड़ियों के लिए एक रोल मॉडल है, मेहनत और इस्तिकामत की ताकत का सबूत। ट्रॉफियों, रिकॉर्ड्स और सुर्खियों के पीछे एक ऐसा शख्स है जो खानदान को सबसे ज्यादा अहमियत देता है। एक ऐसा आदमी जो अपने बच्चों और बीवी से मोहब्बत करता है, जो अपने प्लेटफॉर्म को दूसरों को मुतासिर करने के लिए इस्तेमाल करता है और जो कभी नहीं भूलता कि वो कहां से आया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक लेजेंड है, न सिर्फ इसके लिए जो उन्होंने हासिल किया है, बल्कि इन अक़दार के लिए जो वो मुजस्सम हैं, अज़्म, लचक और इस यकीन के साथ सख्त मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सफ़र ख्वाबों की ताबीर, रुकावटों पर काबू पाने और अज़मत के लिए अनथक जिदोजहद की कहानी है। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि कोई भी ख्वाब इतना बड़ा नहीं होता अगर आप में हिम्मत, नज़्म व ज़ब्त और उसका ताक़ुब करने की हिम्मत हो। लेकिन आपका क्या ख्याल है? क्या रोनाल्डो की कहानी आपको मुतासिर करती है? हमें तबसरों में बताएं और हमें बताएं कि आप और कौन सी दूसरी कहानियां देखना चाहेंगे। याद रखें, हर अफसाना एक ख्वाब से शुरू होता है और अगला अफसाना आप हो सकता है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।